السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ جہاں زیب، آپ دیکھ رہے ہیں خبرناک اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈمی میوزیم. ایک بار اور السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خبرناک، آپ دیکھ رہے ہیں ڈمی میوزیم اور میرے ساتھ ہے سید باسط علی. ایک بار سوری. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی، آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ جہاں زیب اور میرے ساتھ موجود ہیں خبرناک. السلام علیکم، میں ہوں سید باسط علی، یہ ہے عائشہ جان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرناک. نہیں، غلط. اب صحیح نکلے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اور میرے ساتھ موجود ہیں عائشہ جہاں زیب، مائی فیوریٹ موسٹ ٹیلنٹڈ اینکر پرسن اور مشہور شو ان کا جو ہے خبرناک. میں تو پتہ نہیں کب سے ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کو فالو کر رہا ہوں اور ان سے جو ہے ہمیشہ بہت سیکھنے کو بھی ملتا ہے. السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ویسے یہ بتائیں آپ مجھے کب سے دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ چپ چپ کے دیکھتے ہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے. یہ تو اچھی بات ہے. میں پتہ کب سے دیکھ رہا ہوں؟ کب سے؟ جب میں تھا بھی نہیں. اتنی پرانی تو نہیں ہوں میں. لیکن آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ملتی ہے اور میں آپ کا فین ہوں. یہ تو سبھی کہتے ہیں، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. نہیں، وہ والا نہیں. ہاں، میں آپ کا مطلب جو آپ نے کہا نا، آپ کس نظر سے کیوں دیکھتے ہیں، وہ والا نہیں. میں تو وہ دیٹ واز جسٹ اے جوک، وہ تو مذاق تھا. میں آپ کا فین ایک رسپیکٹ سے، اور کیونکہ آپ ہماری سینئر ہیں اور آپ کی بہت رسپیکٹ ہے. اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں، عائشہ جہاں زیب جو ہے، جانتی ہیں آپ ان کو؟ نہیں، میں جانتی نہیں ہوں انہیں، سوری. بہت اچھی ہیں، بہت پیاری ہیں. ہوں گی ڈیفینیٹلی، لیکن میں نہیں جانتی انہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو، اگر ان کے بارے میں تھوڑا سا پتہ ہے کہ وہ عائشہ جہاں زیب کیسے بن گئی، مطلب کیا وہ شروع سے ہی اتنی زیادہ وہ امیر کبیر تھیں، یا پھر وہ کسی اسٹرگل سے، کسی محنت سے آئیں اور ایک دم چھا گئیں؟ باسط، امیر کبیر کا تو میں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ میں بیشتر بار کہہ چکی ہوں کہ ہم لوگ بہت بہت کھاتے پیتے اور بہت پوش فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، جہاں اسٹرگل ضرور تھی. اور اس فیلڈ میں آ جاؤں گی یہ پتہ نہیں تھا. دس واز جسٹ این ایکسیڈنٹ. میں آئی واز ٹیچنگ اور میں ایٹسن کالج میں پڑھا رہی تھی. آپ جیسی ٹیچر ہو نا، یقین کریں میں تو اتنی پورا دن گھر ہی نہ جاؤں، آپ سے ہی پڑھتا ہوں. اچھا کہ آپ بس کلاسز ہی لیا کریں. میرے جو اسٹوڈنٹس تھے اور میری جو اسٹوڈنٹس تھیں وہ آج بھی یاد کرتے ہیں اور آج بھی بہت محبت کرتے ہیں، اور مطلب کہیں نظر آ جائیں تو بھاگے بھاگے آتے ہیں کہ مس آپ کو یاد ہے میں آپ کی فلانے سیشن میں تھا، میں آپ کے فلانے سیشن میں تھی. تو بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ آپ نے ایسا پڑھایا ہے بچوں کو کہ بچے آج بھی آپ کو آپ کے علم کی وجہ سے یاد کرتے ہیں. اور دس از واٹ آئی مس اباؤٹ ٹیچنگ، کہ جو ایک پرسپیکٹیو بدل دینے کی آپ کی طاقت ہوتی ہے نا، کہ آپ ایک بچے کا پرسپیکٹیو بدل دیتے ہیں، اس کو ایک نئی راستہ دکھا دیتے ہیں، وہ چیز میرے خیال ہے دنیا میں اور کسی شعبے میں نہیں ہوتی. چلیں، یہ تو آپ کی جو ٹیچنگ کا گھر ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کے شو سے، جب آپ کہتے ہیں چپ کرو تمہاری، میں نے تو لگتا ہے جوتی مارنے کی ان کو. نہیں، وہ آنیسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہم فیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ جینوئن ریئیکشنز ہوتے ہیں، جینوئن غصہ چڑھا ہوتا ہے اور ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے یار یہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ ایک عرصے سے کامیڈی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بعض اوقات انڈر دا بیلٹ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیونکہ وہ اسٹیج پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ کیونکہ فیملی بیک گراؤنڈ ایسے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ استاد کے ساتھ استادی تو نہیں لگائی جا سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ ویسے ہماری بھی استاد مرشد ہیں آپ. اور ویسے آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں جو سہیل وڑائچ صاحب کی آواز میں، وہ میں خود نہیں پوچھوں گا. چلے ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ دے دیں. نہیں ابھی نہیں، ابھی رکیں. یہ ابھی آپ کا نا انٹرویو چل رہا ہے، وہ بعد میں کریں گے. اتنا بڑا گھر، اتنی خوبصورت گاڑی، کتنے پیسے کما لیتی ہے؟ چھاپا پڑوانا ہے آپ نے؟ ناب میرے آپ نے پیچھے لگوانی ہے میرے؟ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے سر، یہ سب آنکھ کا دھوکہ ہے. یہ میرے خاوند کا ہے جو کچھ ہے. ہاں مطلب آپ کے یہ تو اصل زندگی ہے ہی نہیں، اصل زندگی تو اوپر ہے یہاں جتنا بھی. پھر بھی نیب والوں سے میں ریکویسٹ کروں گا، خاص صاحب کہتے ہیں کہ جو سکون ہے وہ قبر میں. اچھا ہاں، چلیں پھر مر جاتے ہیں، پھر تو انٹرویو کرتے ہی نہیں ہیں، مر ہی جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور چلیں، اچھا عائشہ یہ بتائیں کہ خبرناک کا جو ماحول ہے، جو آپ جس طرح مطلب ایک فیملی کا ماحول ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو خبرناک میں جتنے بھی لوگ، ان سے آپ کا تعلق کیا ہے اور کیسے آپ ان کو ڈیل کر لیتی ہیں، قابو کر لیتی ہیں، سارا کیا اس ذرا ماحول کا بتائیں. خبرناک کا یہ ہے کہ جیسے اسکرین پر بھی نظر آتا ہے، بالکل اٹس لائک اے فیملی. اور اس میں سارا کریڈٹ جو ہے، میجر کریڈٹ اپنی ٹیم کو دوں گی، کہ جو ٹیم ہے وہ بہت
بہت یونائٹیڈ اور بہت اچھا کام کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو علی خود ہے نا, جس کے ساتھ ہم میمکری کرتے ہیں, اس کے لیجنڈ تو ایک الگ, مطلب اس کا چہرہ ایسے, میں کبھی کبھی اس کو چھیڑتی ہوں کہ علی بھائی آپ کا چہرہ ایسے جو بلاول کے چہرے پہ بھی فٹ ہو جاتا ہے, جو فردوس آپا کے چہرے پہ بھی فٹ ہو جاتا ہے, جو محمود اچکزئی کے چہرے پہ بھی فٹ ہو جاتا ہے. یعنی آپ جس چہرے کے اندر انہیں ڈھالیں وہ سانچے کی طرح اس میں ڈھل جاتا ہے. کبھی وہ عائشہ جازب بھی بنے. او یس, وہ میری اتنی مزے کی میمکری کرتے ہیں, اتنی مزے کی. میرے کچھ ایکشنز ہیں, کچھ پیٹ, میری آنکھیں رول کرنا اور اف, اور پھر یوں ہاتھ لگا مارنا ٹیبل کے اوپر, تو وہ ہی کاپیز آل دیز ویری ویل, اور وہ کبھی کبھی بن جاتے ہیں عائشہ او واٹ ایور, مطلب وہ کرتے ہیں اور ہنسا کے دورہ کر دیتے ہیں. ایک دن انہوں نے, ہم میک اپ روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ ہم بریک ہوتی ہے نا کھانے کی, تو باہر سے آ رہے تھے, تو انہوں نے میرے ہسبینڈ کی آواز نکالی اور آئی جسٹ رین آؤٹ, کیونکہ میک اپ روم سے یہ کہاں سے آ گئے. تو جب میں نے دیکھا ہاں کوئی بھی نہیں تھا, تو ہنستے ہوئے بعد میں آئے کہ لگے کہ میں تھا. تو دس از ایکچولی ہم. اور جس جگہ پر آپ دیکھیں نا یہ ماحول ہو کہ گپ شپ ہو, ہنسی مذاق ہو, وہاں پہ پھر محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ فیملی نہیں ہے یا یہ ورک پلیس ہے یا پروفیشنل انوائرمنٹ ہے. اس لیے وہی چیز اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آتی ہے. اچھا, آپ تو سیریس ہی ہو گئی ہیں. اچھا واہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ, کیونکہ آپ ماشاء اللہ ایک خاتون ہیں, ایک خاتون ہو کے اتنی محنت کر کے اتنے اوپر گئی ہیں, وہ خواتین جو گھر میں صرف برتن دھونے پہ رہ جاتی ہیں, کھانا پکانے پہ رہ جاتی ہیں, اور ان کے جو ہسبینڈز ہیں وہ بھی کہتے ہیں بس تم یہی کام کرو, ان کو کیا میسج دیں گے آپ؟ اچھا باسط, یہ نا ایک بڑا ہمارے ملک میں ایک المیہ ہے, اٹس اے ڈائلیما کہہ لیں, کہ خواتین جو گھر میں ہوتی ہیں, جو بیچاری گھر کے کام کر رہی ہوتی ہیں, روٹیاں پکا رہی ہوتی ہیں, سالن پکا رہی ہوتی ہیں, ان کو کریڈٹ نہیں دیا جاتا. یعنی آپ صبح سویرے, اب سردی میں ذرا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالو نا تو ملک سمجھ جائے گی. میں تو گرمیوں میں نہیں ڈالتا. آپ ذرا سوچیں نا, اس موسم میں جو عورتیں کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں صبح اٹھ کے, کیونکہ جی دھوپ نکلنی ہے صبح 5 بجے, تو دن ختم ہو جاتا ہے آپ کا. پھر آپ مجھے بتائیں کہ سارے دن جو برتن, اور پھر ہمارے جو پنجابی سسٹم ہے ان میں گھروں میں مہمان ایسے آتے ہیں جیسے نیری میں شاپر آتے ہیں, تو مطلب ہر جگتیں آ گئی ہیں آپ کو. جی تھوڑی آ گئی ہیں. تو وہ جب منڈیر پہ کوا بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لو جی ہن کوئی مہمان آنا لیتے. گو کے مہمان خدا کی رحمت ہے, اور بے شک ہیں, لیکن جو گاؤں سے جوک در جوک لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ان کی جب کھانے پکانے پڑے نا اندر بیٹھ کے, پھونکنی کے ساتھ چولہا ذرا پھونکنا پڑے, لگ سمجھ جائے گی. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ کہ جی خواتین گھر بیٹھی ہیں کچھ نہیں کرتی, دس از رانگ. گھر کو مینیج کرنا بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے, اور ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا. نہیں اس میں مطلب ان کو آپ یہ میسج تو دیں گی نا کہ وہ جاب بھی کر سکتی ہیں, ساتھ جاب کر سکتی ہیں, لیکن اگر کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہیں آج کل, تو اب آپ کے پاس اتنی اپرچونیٹی ہے کہ آپ گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں, آج کل تو کریٹیوٹی کا دور ہے, آپ کا آئیڈیا بکتا ہے, آپ کچھ بھی کریں, ہر دور میں آئیڈیا بکا ہے. مطلب یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو فیل یوز لیس. اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ آپ کسی کام کی نہیں اور آپ کیا کرتی ہیں پورے دن میں, ان لوگ کہ جا ماما کام کر. اچھا عائشہ, میں ایک آپ سے بڑا پیارا سا سوال پوچھتا ہوں. پیارا آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے. جی پیارا آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے, تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. نہیں تو آبویسلی پیارا ہے کہ نہیں, سوال یہ تو آڈینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں ابھی میں بتا دیتا ہوں, آپ اتنی پیاری کیوں ہیں؟ آپ بتائیں یہ پیارا ہے کہ نہیں؟ یہ بہت فلیٹرنگ اور بٹرنگ قسم کا سوال ہے, اسے ہم حذف کرتے ہیں, آگے چلیں. نہیں سوال یہ تھا کہ عائشہ اب آگے آپ کے کیا, مطلب آپ پلانس تو آپ سب کچھ کر ہی چکی ہیں, اب مطلب یہ بھی بڑا عجیب سا سوال لگتا ہے کہ میں آگے کیا پلان ہے, کچھ سیاست میں انٹری یا پھر کچھ ایسا, کیونکہ آپ تو اتنی مشہور ہو گئی ہیں اور دنیا آپ کو جانتی ہے, کتنے ممالک آپ کو جانتے ہیں, تو آپ کو کوئی اور پلان ہے آگے؟ بس میری زندگی نا ایک رولر کوسٹر رائڈ رہی ہے ہمیشہ سے, خود بخود, یعنی خود رو چلتی ہے. میں اسے اگر اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش بھی کروں نا تو کبھی میرے قابو میں نہیں آئی. تو لہٰذا آگے پلانس تو میرے بہت بڑے بڑے ہیں, لیکن وہ پلان پورے ہوتے ہیں یا نہیں. اچھا عائشہ ایک منٹ آپ بولتی نہیں ذرا, تاڑی تار پھنس گئی. نہیں آپ بولتی رہیں, اچھا میں آتا ہوں. اچھا آپ بولیں, آگے بات پوری کریں. یہ کیا مذاق ہے, یہ کیا مذاق ہے, آپ کیوں چھیڑ رہے ہیں چیزیں؟ یہ میں دیکھ رہا تھا, مطلب یہ کیا ہے؟ یہ جی ہمارے ایک بہت بڑے فین ہیں اور انہوں نے یہ مجھے بنا کر بھیجا کہ چلیں اب آپ کے لیے ایک میں بنا کے بھیجوں گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. اس سے بھی اچھا بناؤں گا. چلو ڈن ہو, ٹھیک ہے, خود بناؤں گا پینٹنگ. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو پینٹ کرتے ہیں؟ ہاں جی. اوکے, تو میں بتا رہی تھی کہ میری زندگی میں کچھ بھی میری مرضی سے کے مطابق نہیں ہوا, اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. تسی کی کر رہے ہو؟ یہ کیا عائشہ؟ ٹیشو پیپر. نئی چیزیں دیکھ رہا ہوں نا, کبھی یہ چیزیں دیکھ آپ ٹیشو پیپر کبھی اس سے ناک صاف کرتے ہیں ویسے؟
اچھا میں تو قمیض سے کرتا ہوں. ہم تو قمیض سے کرتے ہیں یا یہاں سے ایسے صاف کرتے ہیں. اچھا میں یہ بھی چھوڑوں پلیز یہی رکھ دیں, میرے وہ اٹھا لے گا کوئی نہ کوئی, آ جائیں پلیز. چلیں. ہاں جی. تو اب یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تعلیم جو ہے آپ کی ماشاء اللہ پڑھی لکھی, تو آپ نے کہا کہ میں ٹیچر ہوں, آپ نے بھی تو پڑھا ہوگا نا, ٹیچر ایسے تو نہیں بن جاتے. تو آپ کی تعلیم کیا ہے, اور تاکہ لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے کہ جو بولتے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے. میں نے اپنی شادی سے مطلب جب شادی ہوئی تھی تب ایک ماسٹرز کیا, پھر دوسرا پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کیا. مین وائل گھرداری میں لگ گئی, کوئی عرصہ 7-8 سال گزر گئے. اس کے بعد جب بڑے تینوں بچے پیدا ہو گئے, اس کے بعد میں نے دوبارہ کالج میں ایڈمیشن لیا, دوبارہ پڑھنا شروع کیا. میں اسٹارٹڈ میں ایم فل کرنے کے بعد پھر میں نے پریکٹیکلی پڑھانا شروع کیا. اینڈ انہیں اس وقت بھی پڑھا رہی تھی جس وقت ایم فل کر رہی تھی. تو اب رائٹ ناؤ آئی ایم ایم فل ان انگلش لینگویج ٹیچنگ, اور میرا بڑا زور کا دل کر رہا ہے کہ میں جرنلزم کے اندر اپنا ماسٹرز کر لوں. اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے میں نے بھی جرنلزم کیا. اچھا ریلی, مجھے بہت شوق تھا, لیکن لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے, یعنی میری اپنی فیملی یوز ٹو سے کہ تم نے وہ صحافیوں کا تھا نا پرانے زمانے میں, ذرا پرانا زمانہ, یعنی موٹر سائیکل والے صحافی, موٹر سائیکل والے صاحب, ویسپا والے صحافی. تو سب کہتے تھے یسپا جو تمہارا ہوگا, ویسپا نہیں یسپا ہوگا تمہارا, اور تم یسپے پہ نا ایک تھیلا ڈال کے سفید رنگ کا کرتا پہن کے جاری ہوگی, اور تمہیں کوئی نوکری نہیں دے گا, تو تم وہ صحافی ہوگی, تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے, اور تم بس تمہاری زندگی ایک عجیب مشکل اور اسٹرگل کی ہوگی. لیکن دیکھیں اللہ کا جو انصاف ہوتا ہے کہ اللہ کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. مطلب میں نے آپ کو بتایا نا, میری زندگی خود رو ہے, خود بخود چل رہی ہے, مجھے کچھ پتا نہیں کیا. یہ اللہ کی نا کسی پہ عنایت ہوتی ہے کہ اللہ جس کو جو دے دے. پھر ایک سہیل وڑائچ صاحب کے طرح کا برا سا سوال ہے, اتنی خوبصورت ہیں, کتنے لوگوں نے پرپوز کیا ہے؟ اچھا اس میں کافی حد تک صداقت ہے, بہت لوگوں نے پرپوز کیا, لیکن اور ابھی بھی مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں اگر کوئی میرٹ پہ بھی کوئی چیز کر کے لگاؤں نا, تو اس کے نیچے مجھ سے شادی کر لو, مطلب بھائی بتایا. تو میرا بھی کہہ رہا کہ ابھی پھول دے دوں, مطلب آپ اپنے پھول اپنے پاس رکھیں. بہت شکریہ. دا تھنگ از کہ یہ مذاق کی باتیں اور ہیں, لیکن یہ جو اب زندگی شادی نہیں ہے, زندگی شادی سے آگے ہے. شادی کے بعد کیا ہوتا ہے, شادی کے بعد آپ کی زندگی کیسی ہوتی ہے, آپ اپنی زندگی کا کیا کرتے ہیں, لوگوں کو کیسے اس سے مستفید کرتے ہیں, اپنی زندگی سے کسی کی زندگی کیسے بدلتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں, بہت سے لوگوں میں آپ ماشاء اللہ آپ کا کام بہت اچھا ہے, اور ہم واقعی آپ سے بہت سیکھتے ہیں. اور ایک اور سوال, ایک چیز بتا دو جو تم نے مجھ سے سیکھی ہو. میں نے آپ سے بولنا سیکھا ہے. نہیں وہ تو آپ نے امی سے سیکھا ہوگا. نہیں میں نے آپ کو دیکھتا ہوں کہ کیسے بولنا ہے, کیسے تیز بولنا ہے, اور کتنا اچھا مطلب ود ایکسپریشنز, اور آپ کے ایکسپریشن اتنے اچھے ہیں ماشاء اللہ. تو آپ ایک اور سوال ہے, وہ بھی سہیل وڑائی صاحب پوچھیں گے. آپ کی ماشاء اللہ اتنی اچھی فیملی ہے, کبھی ہسبینڈ سے لڑائی ہوئی ہے؟ دیکھیے وہ برتن ہی کیا جو کھڑکے نا, ٹھیک ہے, آپ تو نہیں بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب جنرلی خواتین کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ بہت لڑاکا ہوتی ہیں, تو آپ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میری طرف سے کبھی پہل نہیں ہوئی لڑائی میں, اور ہماری لڑائی ہوتی ہی نہیں ہے. یہ ایک بہت انیوژل بات ہے. لڑائی ہوتی ہے جب ایک بندہ بول رہا ہو اور دوسرا بندہ اس سے بحث کرنے کی کوشش کرے. تو اگر وہ کچھ کہہ بھی رہے ہو نا کسی بات پہ, چاہے صحیح ہو یا غلط, تو میں نے انہیں کبھی جو ہے نا, جب یاد کیا جاتا ہے نا تو کالز بھی آ جاتی ہیں. دیکھیں یہ ہوتی ہے اصل جو ہے ایک محبت ماشاء اللہ سے. آپ کال اٹھا سکتی ہیں. نہیں دیٹس اوکے. اچھا, تو میں بتا رہی تھی کہ جب وہ کچھ کہہ رہے ہوں اور آگے سے میں انہیں جواب نہیں دوں گی, تو ظاہر سی بات ہے لڑائی نہیں ہو سکتی, پاسبل ہی نہیں ہے. اور وہ اتنے کائنڈ ہیں, ہی از دی انسپریشن آف دس لائف. مطلب میں نے ان سے زیادہ کائنڈ انسان نہیں دیکھا, کیونکہ وہ میری فیم کو, میری لائف کو اتنا اچھی طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں, اتنی اچھے طریقے سے مجھے پش کرتے ہیں کہ نہیں تمہیں یہ کرنا چاہیے. اور ہی از دا بیسک اینڈ دا سول, وہ واحد ریزن ہے جس کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں ہوں, ورنہ شاید میں یہاں نہ ہوتی. چلیں ماشاء اللہ آپ کو بہت عزت دے, جتنی آپ کی عزت ہے اس سے ڈبل ٹرپل ملٹی پلائی اپ ٹو سو آن, اتنی عزت دے. اور آپ ایسے ہی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے شو کے ذریعے انٹرٹین کرائیں, کامیڈی کے ذریعے. ہم ویسے بھی انٹرٹین کرتے ہیں, ہم اپنے مطلب چینل کے تھرو بھی, اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو بھی کرتے رہتے ہیں. وہ میں ایک پراپر طریقے سے بتاؤں گا کیسے انٹرٹین کرتے ہیں, وہ ابھی نیکسٹ میں جب آپ میرا جو کریں گی نا وہ. ہاں ناظرین, یہ والا فرسٹ تھا
کیونکہ عائشہ جہاں زیب ان کی لائف سٹوری بہت کم لوگوں کو پتہ ہے ان کے بارے میں، کم مطلب زیادہ تر تو پتہ ہی ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ ہمارے چینل سے بھی پتہ چلے اور ان کو لوگ دیکھیں. فی الحال آپ مجھے اجازت دیں، اور ابھی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ کہتا اگر غلط ہوا تو میں ڈنڈے بھی ماروں گی، تو وہ دیکھ لیں گے کتنا مارتی ہیں یہ. فی الحال مجھے دیں، اور یہ نیکسٹ والا جو دیکھیں بڑی امپورٹنٹ چیز آنے والی ہے. فی الحال مجھے اجازت دیں. فی امان اللہ.